والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ سبحانہ و تقدس کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ رمضان المبارک میں رمضان کے تیسرے روزے کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، ان کا یوم وفات۔ سن 11 ہجری کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہوا۔ 11ویں ہجری تھی، ہجرت کا 11واں سال اور 3 رمضان۔ بالکل آخری وقت میں جو ان کی تیماردار خاتون تھیں وہ تھیں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، ان کی گھر والی، ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری وقت تک تیمارداری انہوں نے کی ہے، حتیٰ کہ آخری دن جب سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ کیا میرا جنازہ ایسے اٹھے گا چارپائی پر اور اس پہ چادر ہوگی، ایسے لے کے جائیں گے؟ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ یہ حبشہ گئی تھی، کیوں گئی تھی؟ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان سے، اور انہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی۔ تو اس خاتون اسماء بنت عمیس نے اسلام کی وہ پہلی ہجرت، مکہ سے مدینہ تو دوسری ہجرت ہوئی نا، اس سے پہلے اسلام میں ہجرت تھی مکہ سے حبشہ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسماء بنت عمیس نے حبشہ ہجرت کی تھی۔ حبشہ میں انہوں نے دیکھا تھا کہ جب میت اٹھاتے ہیں تو کھجور کی ٹہنیاں کاٹ کر چاروں طرف اس کا وہ ایسا چھپر کھٹ سا بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا تھا، وہ بناتی ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ قربان جائیے فرماتی ہے مجھے بنا کر دکھاؤ، اور یہ روایت حضرت زین العابدین رحمہ اللہ سے ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس نے وہ چھپر کھٹ بنا کے جب دکھایا، اس کو دیکھا تو سیدہ فاطمہ مسکرائیں اور گویا ہنسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہنستا ہوا دیکھا گیا، ایسے خوشی سے، دل سے ہنسی، اور کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ قربان، آخری وقت میں بھی فکر پردے کا، اور وہ بھی انتقال کے بعد میت کیسے اٹھے گی اس کا فکر، وہ بنا کے دکھایا تو طبیعت سے۔ یہ اسماء بنت عمیس جو تیماردار تھیں، آخر وقت میں رہی، یہ وہ خاتون ہیں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے غسل میں بھی شریک ہیں۔ غسل میں یہ شریک تھی، غسل انہوں نے دیا۔ حضرت علی نے خارجی انتظامات کیے چیزوں کے سامان کے، اور اندر ایک اور خاتون تھی ان کے ساتھ، اور یہ تھی، انہوں نے غسل دیا۔ تو یہ حبشہ گئی تھی اپنے پہلے شوہر جعفر طیار کے ساتھ۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ شہید ہو گئے۔ تو عدت گزرنے کے بعد ان کا دوسرا نکاح، حضرت ابوبکر نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اسماء بنت عمیس کا دوسرا نکاح ہو گیا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی عدت گزری تو انہیں ایک تیسرا پیغام نکاح آیا، اور قربان جائیے وہ پیغام نکاح کس کا ہے؟ حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تیسرا نکاح اسماء بنت عمیس کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ حضرت جعفر طیار سے جو سب سے پہلی شادی ہوئی اسماء بنت عمیس کی، اس میں عبداللہ اور عون، اور تیسرے بیٹے ہیں محمد۔ اسماء بنت عمیس کے 3 بیٹے حضرت جعفر طیار سے ہیں، عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر اور عون بن جعفر۔ دوسری شادی حضرت ابوبکر سے ہوئی، اس سے ایک بیٹا ہے محمد بن ابی بکر۔ جب 13 ہجری میں عدت کے بعد اسماء بنت عمیس حضرت علی کے گھر بیوی
بن کے آئی ہیں. تیسرا جو نکاح ہوا حضرت علی سے, تو یہ بیٹا محمد بن ابی بکر بھی ساتھ آیا ہے اور حضرت علی کی گود میں پل کے جوان ہوا ہے. اور پھر اسما بنت عمیس سے حضرت علی کے دو بیٹے ہیں, یحییٰ بن علی اور عون بن علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے. اس طرح اسما بنت عمیس کے کل 6 بیٹے ہیں. 3 بیٹے جعفر طیار سے ہیں پہلے نکاح سے, عبداللہ, محمد اور عون. ایک بیٹا دوسرے نکاح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, محمد بن ابی بکر. 2 بیٹے تیسرے نکاح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں, یحییٰ بن علی اور عون بن علی. یہ 6 بھائی ہیں اور یہ سارے ماں جائے ہیں. 3 کے والد جعفر طیار ہیں, 1 کا والد ابو بکر ہے اور 2 کے والد علی المرتضیٰ ہیں. یہ رشتہ داریاں دیکھیں جو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے جڑی ہیں. اور 6 کے 6 بیٹے ہیں, 3 نکاح ہیں. اور شوہر جعفر بن طیار جو جنگ موطا میں مسلمانوں کے امارت کرتے ہوئے, قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے, جنہوں نے حبشہ پہلی ہجرت کی, جو نجاشی کے دربار میں سفیر اسلام تھے. مکہ والوں نے لشکر بھیجا کہ ہمارے باغی بھاگ کر آئے, ہمیں واپس کرو. تو مسلمانوں کی طرف سے جو گفتگو کی ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے, اور ایسی گفتگو کی ہے کہ اس کو سن کر وہ مکہ سے آنے والے لاجواب ہو گئے. تو وہاں جو عیسائی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی تحفے تحائف مکہ کے لشکر نے پہلے آ کے دے دیے تھے تاکہ بادشاہ کے دربار میں یہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بولو, تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو علیہ السلام. ان کو پتا تھا کہ مسلمان ہیں, یہ ان کے بارے میں جب بات کرے گا تو یہ تو الہ اور معبود نہیں مانتے, تو بادشاہ ناراض ہوگا. تو انہوں نے یہ بات دربار میں کہی تو نجاشی نے کہا ہاں بتاؤ. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سورہ مریم پڑھی اور کہا کہ وہ پاکیزہ طاہرہ کنواری مریم کے بطن سے اللہ پاک نے پیدا کی حضرت عیسیٰ. اور ایسی بات اور ایسی تعریف کی حضرت عیسیٰ کی کہ اس نے ایسے ایک تنکا تھا جو قبائلی علاقہ تھا, تو وہ ایک تنکا ایسے تخت سے وہ نکالا اور کہا کہ جتنا تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ ابن مریم, نہ اس سے ایک تنکا زیادہ تھے نہ کم تھے, یعنی تم نے بالکل صحیح بات کی ہے. وہ جعفر طیار اور اس سے 3 بیٹے اسما بنت عمیس کے. اور حضرت ابو بکر, یا سبحان اللہ, افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات میں کوئی سب سے فضیلت والا ہے تو ابو بکر ہیں. دوسرا نکاح ان سے. اور تیسرا, یا سبحان اللہ, حسنین کریمین کے ابا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, داماد پیمبر, خلیفہ 4 عشرہ مبشرہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو انفرادی طور پر اتنی خصوصیات حاصل ہیں, اتنے انفرادی اعزازات حاصل ہیں کہ صحابہ میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے انفرادی اعزازات میں. اور ہر صحابی کو ایسے کچھ نہ کچھ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دوسرے صحابہ سے منفرد اور ممتاز ہے. جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا کہ علی, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ایسے سامنے ہوگا. اور جب خیبر میں آپ کو جھنڈا دیا تو کہا کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کیسے اعزازات حضرت علی کے. تیسرا نکاح اسما بنت عمیس کا ان سے ہوا ہے. اور اسما بنت عمیس یہ بہن ہے, ماں جائی بہن ہے. ہند بنت عوف ان کی والدہ ہیں, یہ ماں جائی بہن ہے. ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے, ماں جائی ہیں. وہ بھی ہند کی بیٹی ہیں, ہند بنت عوف کی, اور یہ بھی ہند بنت عوف کی بیٹی ہیں. تو آپ دیکھیے یہ کیسی خوش نصیب خاتون ہیں, یکے بعد دیگرے کیسے بڑے بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان صحابہ ان کے نکاح میں آئی ہیں. اور ان کی بہن میمونہ وہ ام المومنین ہیں, اور انہوں نے آخری وقت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی تیمارداری کی ہے اور غسل میں شریک رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں, ہماری خواتین کو بھی ایسی قسمتیں, ایسے نصیب کہ انہیں نیک اور پاک باز اور اللہ والے شوہر ملیں, اعلیٰ مراتب حاصل ہوں, دین میں آگے بڑھ کر
محنت کرنے والی، خدمت کرنے والی، درجات حاصل کرنے والی ہوں، اور پھر نیک اولادیں ہوں اور امت کی نیا کنارے لگے. اسی دعا کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.